بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ٹاؤن پلانر عثمان قاسم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چینل پنجاب کی سیاست. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ صحافی جنہوں نے پی ٹی آئی سے عہدے حاصل کیے ان کے کیا نام موجود ہیں، کون کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی خواتین ہیں، کون سے میل ہیں اور فیمیل ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی سے عہدے حاصل کیے. شیریں مزاری بھی ایک صحافی رہ چکی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی سے عہدہ لیا. فواد چودھری بھی ان میں شمار ہیں. شفقت محمود صاحب بھی ایک صحافی رہ چکے ہیں. مزمل اسلم، حسان خاور، عامر لیاقت حسین، رؤف حسن اور حسن عسکری رضوی، یوسف بیگ مرزا اور طاہر خان، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحافت کو چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کی اور عہدے حاصل کیے. تو ایک ہی صحافی کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، باقیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے صحافت کو چھوڑ کے حکومت میں آ کے حکومت کے ترجمان بن گئے. اب جمعے کی شام سینئر صحافی اور ڈان کے سابق ریزیڈنٹ ایڈیٹر فہد حسین کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی کیا تعینات کر دیا گیا تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی آسمان گر پڑا ہو. ہر طرف مذمت کے بازار گرم ہونے لگے. انصار عباسی نے ایک سیاق و سباق سے ہٹ کر تصویر پوسٹ کی اور اس میں فہد حسین کی تصویر پر دائرہ لگا کر بتایا کہ یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا. چلے مان لیتے ہیں تحریک انصاف کے بھائی بضد ہیں کہ اب فہد حسین کے خلاف ایک طوفانی بدتمیزی برپا کی جائے گی اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جن کو فہد حسن سے کوئی تکلیف نہیں، جن سے فہد حسین کی کوئی دشمنی نہیں، جن کی فہد حسین کی رپورٹنگ سے کبھی دل شکنی نہیں ہوئی، جنہوں نے کبھی فہد حسین سے یہ امید نہیں رکھی کہ وہ ساری زندگی ایک ہی نوکری پر رہیں گے، یہاں جئیں گے یہیں مریں گے. یہ سب ہم کیوں کریں؟ کیونکہ ہماری پیاری لاڈلی راج دلاری قوم یوں چاہتی ہے کہ ہم سب مل کر باجماعت فہد حسین کو مطعون کریں اور ان کی سیاست کو دوام بخشیں. سوال یہ ہے کہ فہد حسین پاکستان یا دنیا کے پہلے اور آخری یا انوکھے صحافی ہیں جنہوں نے سرکاری عہدہ لیا ہو؟ کیا دنیا بھر میں صحافی جماعتوں کے ترجمان، پی آر کمپنیز کے مالک، پینٹاگون تک کے سرکاری ترجمان نہیں بنتے رہے؟ کیا پاکستان میں یہ پہلا واقعہ ہے؟ کیا تحریک انصاف اس قسم کی تمام علتوں سے پاک ہے جو آج تحریک انصاف کے خیال میں یکا یک علتیں بن گئی ہیں؟ پاکستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. نجم سیٹھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، فاروق لغاری کابینہ کا حصہ رہے، پی سی بی چیئرمین رہے اور ڈان میں کالم بھی لکھا کرتے تھے. مریا لودھی، شیریں رحمان، مشاہد حسین سید، غلام مرتضیٰ اور ایسے درجنوں صحافی ہیں جنہوں نے سیاسی عہدے پہ لیے اور مستقل طور پر صحافت کو خیر آباد بھی کہہ دیا، یا بعد میں دوبارہ صحافت میں واپس آ گئے، یا پھر دونوں کام ایک ساتھ جاری رکھے. جن لوگوں کو اس سیاسی تعیناتی سے مسئلہ ہے ان ناقدین کی فہرست مرتب کرنا درست نہیں، کیونکہ دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے. لیکن دوسرے نمبر پر تحریک انصاف کو سب سے زیادہ میچیں لگیں تو ان کی خدمات میں ان کی اپنی پارٹی کے صحافیوں کی ایک چھوٹی سی فہرست حاضر ہے. یاد رہے ان میں وہ صحافی شامل نہیں جو پارٹی میں عہدے لیے بغیر پارٹی کے لیے صحافت کر رہے ہیں. اب شیریں مزاری کو دیکھ لیں. شیریں مزاری پاکستان کی صفِ اول کی صحافیوں میں ایک تھیں. صحافت میں سب سے اعلیٰ عہدہ ایڈیٹر کا ہوتا ہے. یہ ملک کے ایک موقر ترین انگریزی روزنامہ دی نیشن کی ایڈیٹر تھیں.
جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تو تحریک انصاف حکومت میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق رہیں۔ اب فواد چودھری کو دیکھ لیں جو سب سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں فواد حسین کے اوپر، وہ خود بھی ایک صحافی رہ چکے ہیں۔ فواد حسن نے کیریئر کا آغاز دی فرائیڈے ٹائمز اور ڈیلی ٹائمز جیسے اداروں میں کالم لکھنے سے کیا۔ اس سے پہلے وہ وکیل بھی تھے۔ اس کے بعد مسعود مشرف کے ترجمان بنے، پھر یوسف رضا گیلانی کے ترجمان بنے، اور اس کے بعد صحافت میں قدم رنجا فرمایا اور ایکسپریس، ایئر وائی نیو سمیت متعدد چینلز کی رونق بڑھانے کے بعد پی ٹی آئی کو پیارے ہوئے اور وزیر اطلاعات اور وزیر سائنس ٹیکنالوجی لگے رہے۔ اب شفیق محمود جو ماڈل ٹاؤن سے جیتے ایم این اے کی سیٹ، اور یہ بھی بہت زیادہ فواد حسین کے اوپر بول رہے ہیں کہ ان کو صحافت کو داغ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے کیوں داغ کیا؟ دیکھتے ہیں کہ یہ کس عہدے پر صحافت کے اندر رہے۔ سابق وزیر برائے تعلیم شفیق محمود صحافت اور سیاست لگاتار گزشتہ قریب 2 دہائیوں سے کرتے آ رہے تھے، اور مزمل اسلم پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ بھی صحافی اعلیٰ عہدے پر رہے۔ آج کل اقتصادی امور پر پارٹی کے ترجمان ہیں۔ ماضی میں پارٹی کے حق میں بلاگ وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ معیشت پر ان کے بلاگز اب بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر۔ حسان خاور جو پنجاب کے ترجمان رہے، حسان خاور کی صلاحیتوں کا کوئی معترف نہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار بالکل ممکن نہیں ہے کہ وہ اخباروں میں کالم بھی لکھتے رہے اور ٹی وی چینل سمیت ہمارے اپنے نیا دور کے پروگرام میں مستقل مہمان رہے ہیں، اور عثمان بزار صاحب کے ترجمان بھی رہے ہیں، اور ان کی مذمت کیسے کیے جانے پر بھی ہم کہتے ہیں کہ قابل مذمت ہے۔ لیکن فواد حسین کی مذمت ہی کیوں کی جا رہی ہے بار بار؟ عامر لیاقت حسین جو 3 شادیاں کر چکے ہیں اور تینوں شادیاں نبھا بھی نہیں سکے، اور یہ بھی صحافت کے اندر ایک نام تھا، اور یہ کئی پروگرام کرتے رہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا صحافت کے اندر کردار تھا۔ اب ان کے بارے میں تو کیا کہا جائے۔ بہرحال جناب اینکر بھی تھے، عالم آن لائن بھی، وفاقی وزیر بھی، اور پھر عالم آن لائن بن گئے، پھر ساتھ نیلام گھر ٹائپ کے ایک شو کے میزبان بھی بن گئے، پھر دوبارہ ایم این اے بھی بن گئے، اور بدستور پروگرام جاری رکھا۔ اب رؤف حسن دیکھیں، نہ جانے کب سے عمران خان کے حق میں کالم لکھتے چلے آ رہے تھے۔ اللہ نے ان کی بھی سنی۔ عمران خان دور میں عین اسی عہدے پر فائز ہوئے، اور جس پر فہد حسین کو فائز کیا گیا۔ مجال ہے کسی صحافی کی چوں بھی نکلی ہو، نکلے بھی کیوں، مگر فہد حسن ہی کے لیے یہ نئے قوانین ہیں، اور یہی ان کو داغ کیا جائے گا۔ حسن عسکری رضوی، ان کی شان میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ 2018 کی جو تاریخ انتخابات ہوئے تھے، جن کے صدقے میں ہمیں عثمان بزدار جیسے نیک سیرت وزیر اعلیٰ پنجاب ملا، یہ حسن عسکری رضوی کی ہی نگران وزیر اعلیٰ کے تحت ہوئی تھی، یعنی کہ وہ اس وقت وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے جب بزدار صاحب ہماری قسمت لاہور کی، پنجاب کی لکھنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج کل دنیا نیوز پر پروگرام تھنک ٹینک کے مستقل تجزیہ کار ہیں۔ یوسف بیگ مرزا بھی عمران خان کے معاون خصوصی برائے میڈیا کے عہدے پر رہے۔ یہ اب ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر ہیں، ماضی میں متعدد ٹی وی چینل سے منسلک رہے، پی ٹی وی کے ایم ڈی تک رہ چکے ہیں۔ یہ تھے یوسف رضا بیگ جو ایم ڈی بھی رہ چکے پی ٹی وی کے، اور یہ لوگ بھی آج فواد حسین کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اب طاہر خان کو دیکھ لیں، طاہر خان نیوز 1 کے مالک تھے، عمران خان کے مشیر تھے، پھر ان کے چینل سے نیب چیئرمین کی وہ مشہور زمانہ مبینہ آڈیو ٹیپس لیک ہوئی اور عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے چینل کی اس مہربانی کا صدقہ تھا کہ عمران خان جب تک وزیر اعظم رہے، ان کے ارکان اسمبلی نیب کی ہر طرح کی دست درازیوں سے محفوظ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے صحافت کرتے رہے۔ آج اگر فواد حسین وزیر اعظم شہباز شریف کے
اگر وفاقی وزیر بن گئے ہیں تو یہ سب لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں، تو یہ کھلا تضاد ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو کوئی اللہ عزت دیتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، چاہے وہ نون لیگ کے اندر ہے یا پیپل پارٹی کے اندر ہے، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس طریقے سے ایک دوسرے پر تنقید اور انگلی اٹھانے سے کبھی بھی مسائل کا حل نہیں نکلے گا. ہمیں اصلاح کرنی ہے ایک دوسرے کی اور ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اور پاکستان کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. آئیں عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے ہر مرحلے ہر ٹائم ہم وقت تیار ہیں، پاک افواج کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.